الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حضرات، آج میں ہیپی نیو ایئر پر کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو 1 جنوری کے دن تہوار مناتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اسلام میں اس کا منانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم لوگ 1 جنوری کو ہیپی نیو ایئر کے نام سے منائیں، اس میں عیاشیاں کریں یا اس میں کچھ بھی اور خوشیاں منانے؟ کیا اسلام کی حیثیت سے اس کی کیا ہے؟ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیپی نیو ایئر کے دن بیجا تکلف ہم لوگ اپنے روپیہ پیسہ یا عیاشیاں کرتے ہیں، یہ سرتاسر غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. جب آدمی کو کوئی بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے تو وہ قسم کھاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سورہ کو شروع میں قسم کھایا ہے. قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ بات میں وزن پیدا کرنا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے کہ وہ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھائے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جب یہ آیت نازل ہو گیا تو اب اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھایا، وقت کی قسم کھایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے. جس وقت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے اس وقت کی ہمیں اہمیت ہمارے دل میں اتارنی چاہیے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو بھی دین کی باتیں سکھائیں. الوقت اثمن من الذهب کہا گیا ہے کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہم لوگ اس وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں. اور 1 جنوری آتے ہی ہم لوگ عیاشیوں میں اور بھی دیگر خرافاتیوں میں، دیگر خرافات چیزوں میں ہم لوگ ملوث ہو کر کے اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو گنوا دیتے ہیں اور اس کا کوئی ہم لوگ کو اثر بھی نہیں پڑتا ہے. اللہ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. لیکن کون لوگ نقصان نہیں اٹھانے والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ایسے لوگ نقصان نہیں اٹھائے گا. نہ اس دنیا میں نقصان اٹھائے گا نہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا، بلکہ جو لوگ اللہ کی شریعت کو چھوڑ دے گا، اللہ کے حکامات کو چھوڑ دے گا اور بیجا تکلف عیاشیاں خرافات کرتا رہے گا، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا. اگر دنیا میں کسی وجہ سے اسے پریشانیاں نہیں آ رہی ہے تو کل قیامت کے دن تو انشاءاللہ اسے اٹھانا پڑے گا. لیکن اگر آپ ایمان والے ہیں اور ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں وتواصوا بالحق، اور حق کے ساتھ صبر بھی کرتے ہیں، حق پر جمے رہتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر پر ثابت قدم رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں آپ قابل قبول ہے. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی ایسی پریشانیاں یا کوئی صدمہ ہو جائے تو انسان کو صبر کر لینا چاہیے. اس لیے کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ کہا گیا ہے کہ پہلے حادثے کے وقت یہ صبر جو ہے منقول ہے. جب آپ کو کوئی حادثہ پیش آئے فوراً آپ نے صبر کر لیا تو یہ قابل قبول ہے. اگر آپ نے کوئی حادثہ آپ کے پیش آیا اور اس کے بعد آپ صبر کر لے رہے ہیں تو آدمی کو تو ایسے بھی 3-4 دن کے بعد صبر آ ہی جاتی ہے. تو کہنا اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں، اس سورہ میں زمانے کی قسم کھا رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کی اہمیت ہے، وقت کی قدر ہے. تو ہم لوگوں کے سامنے جو 1 جنوری آنے والی ہے یہ اسلامی روح سے اس کی کوئی بھی دلیل اور کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ ہم لوگ کو اس کی منانا چاہیے. یہ غلط ہے. اس سے ہم لوگ کو
دین میں کہا گیا کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، یہ بدعات میں سے ہے، خرافات میں سے ہے، رسومات میں سے ہے۔ ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور دوسروں کو یہ بچانا چاہیے۔ ہم لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے، اللہ اور رسول نے اس کو منع کیا ہے۔ ہم لوگ کو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے نہیں کیا تو اسی زمرے میں ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، ان الانسان لفی خسر کے تحت۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے اس ویڈیو کے ذریعے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ لوگ نئے سال مناتے ہیں 1 جنوری کو، یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے کہ بے جا تکلف، بے جا عیش و عشرت، ایسے فضول خرچی کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ قرآن بھی منع کرتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کے بھائی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے نئے سال پر جو آپ خرچ کریں گے وہ تو دین اسلام کے لیے نہیں ہوگا، وہ فضول خرچی ہوگا، جس کو شیطان کا بھائی کہا گیا، وہ بھی سگا بھائی کہا گیا ہے فضول خرچی کرنے والے کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ تو پہلے جو تاریخ ہے جنوری کی، اس دن آپ جس طریقے سے نارمل دنوں میں زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے اس دن کو بھی آپ گزاریے، انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔